हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट से जाम शोरो M9 मोटरवे नूरियाबाद के करीब मुसाफिर कोच डंपर से टकरा गई। हादसे के नतीजे में बस में सवार एक मुसाफिर जाम बहक, 7 मुसाफिर जख्मियों और जाम बहक शख्स की लाश नूरियाबाद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जाम बहक शख्स की शनाख्त अहमद अली के नाम से हुई। मुसाफिर कोच लाहौरकाना से कराची जा रही थी। हादसा बस ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। यौम आशूर का मरकजी जुलूस ताज़िया पीर नूर अकबर शाह बरामद। यौम आशूर के मौका पर शोरकोट में 5 बड़े जुलूस बरामद हो गए। पीर नूर अकबर शाह जवारा वाला ताज़िया, फ़कीर गुलाम यासीन, सैयद महबूब आलम शाह और बढ़वाला ताज़िया शामिल। यौम आशूर के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। अज़ादारों को सख्त चेकिंग के बाद जुलूसों में शिरकत की इजाज़त। तमाम जुलूसों के रास्तों को मुकम्मल सील किया गया। किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। रेस्क्यू 1112 की टीमें भी जुलूस के साथ मौजूद हैं। शामिल करते हैं झंग से। दरबार सुल्तान बाहू पर मुहर्रम हराम की तकरीबात जारी है। आज से दरबार सुल्तान बाहू को गुस्ल देने की तकरीब का इनकाद किया गया। झंग दरबार हजरत सुल्तान बाहू पर मुहर्रम हराम की तकरीबात जारी है। दरबार को गुस्ल देने के तकरीब का इनकाद किया गया। गद्दी नशीन साहबजादा गालिब सुल्तान साहबजादा, दोस्त मोहम्मद सुल्तान साहबजादा, हैदर सुल्तान और दीगर खानवादा सुल्तान बाहू ने मिसार को गुलाब के अरक से गुस्ल दिया। साहबजादा गालिब सुल्तान ने दुआ भी करवाई। इस मौके पर साहबजादा का कहना था कि हज़रत बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने हमेशा शहदाए करबला की तालीमात पर अमल पैरा होने की तकलीम की और अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप सब ने देखा कि हसनैन करीमैन के तमाम गुलाम बड़े अकीदत और बड़े जोश के साथ यहाँ पर हाजिर हुए और सुल्तान करबला को सुल्तानुल आरिफीन की सरजमीन से नजराना अकीदत पेश किया, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि हमें जो कुछ भी मिला है अहले बैत का सदका मिला है। हमारा सुल्तानुल आरिफीन की जो शहनशाही है वो हसनैन करीमैन के नालैन पाक का सदका है। जैसे कि मेरे बाबू खुद फरमाते हैं कि खाक पायम अज़ हुसैन अज़ हुसैन। मेरे भाइयों, हमारा ये पैगाम है कि तमाम लोग अपने दिलों में हुसैनियत का चिराग उजागर करें और हर साल बढ़ते हुए जोश के साथ दुनिया में ये पैगाम जानना चाहिए कि हुसैनियत को मानने वाले लोग हजूर के गुलाम और इमाम अली मकाम के आशिकीन मौजूद हैं और इंशाअल्लाह इमाम अली मकाम के नाम के लिए अपनी ज़िंदगियाँ। शोरकोट में यौम आशूर के मौके पर बरामद होने वाले ताज़िया और अलम जुलजना के जुलूस अपने मुकर्रर रास्ते पर गामजन जो के गाजी पीर के मुकाम पर इख्तिताम पजीर हो गए। शोरकोट में ताज़िया और अलम और जुलजना के 5 जुलूस बरामद हुए, जिनमें सैयद नूर अकबर शाह, फ़कीर गुलाम यासीन, बढ़वाला ताज़िया, लाल शाह जवारा वाला और महबूब आलम शाह का ताज़िया शामिल हैं। तमाम जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए इमाम बारगाह हुसैनिया पुराना अड्डा लारियां जमा हुए, जहां पर अज़ादारों ने सीना कोबी की और जंजीर जनी की। बाद तमाम जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए गाजी पीर के मुकाम पर इख्तिताम पजीर हो गए। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। DSP शोरकोट, SHO थाना शोरकोट के अलावा पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। रेस्क्यू 1112 का अमला मातमदारों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे रहे हैं। मुहर्रम हराम का महीना शुरू होते ही शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी और इनकी तामीर और मरम्मत का काम करने के लिए शहर खामोशा का रुख कर रहे हैं। मुहर्रम हराम के मुकद्दस अयाम में दुनिया से रुखसत हो जाने वाले अपने प्यारों और अजीज़ क़रीब की कब्रों को मरम्मत और सफाई सुथराई करने के लिए शहरियों ने कब्रिस्तान का रुख कर लिया है। शहरी अपने प्यारों की कब्रों की लिपाई और इनकी मग़फ़रत के लिए इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी कर रहे हैं और अपनी अजीज़ क़रीब की कब्रों पर अगरबत्तियाँ और फूलों की पत्तियाँ भी निछावर कर रहे हैं। वैसे तो शहरी आम दिनों में भी अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़री देते हैं, लेकिन जैसे ही मुहर्रम हराम का मुक़द्दस महीना शुरू होकर शोहदाए करबला की याद ताज़ा करता है, इन्हीं शोहदाए करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके शहीद साथियों की निस्बत से शहरी अपने अजीज़ क़रीब की मग़फ़रत के लिए ख़ुसूसी दुआएं मांगते हैं। भावनगर से खबर शामिल करते हैं। दरिया सतलुज में पानी की सतह में फिर से इजाफा होने लगा। बड़े सैलाबी रेलों से भावनगर की 3 तहसीलें बुरी तरह मुतासर हुई हैं। दरियाई पट्टी से मलहका इलाके शदीद मुतासिर। पानी की तेज बहाव की वजह से मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूट गए।
سیلابی پانی کی وجہ سے قیمتی فصلیں اور مکان ڈوب گئے. TLP متاثرین کی مدد کرنے کے لیے میدان میں آ گئے. حکومت کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے کوئی بھی انتظام نہیں نظر آ رہا. تحریک لبیک کے نوجوان عوام کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصیات پنجاب شیخ وقاص اقبال سے، جو اس وقت چک چاویکا میں رہنما TLP سید صادق حسین شاہ کے ہمراہ موجود ہیں. جی وقاص، کیا تفصیلات ہیں؟ آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں چک چاویکا میں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا جو سیلاب ہے دریا کی شکل میں جو آیا تھا انڈیا کی طرف سے، اس کا بہاؤ جو ہے 84,330 کی اوسط سے بہہ رہا ہے. اور یہ چک چاویکا کا پیچھے منظر اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے آپ کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری فصلیں ڈوب چکی ہیں اور جانور بھی جو ہیں وہ پانی میں تیر رہے ہیں اور ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. بہت سے لوگ جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارا کام کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں تحریک لبیک کے ضلعی صدر. جی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیلاب آیا ہے درمیانی سطح کا، یہ بند کتنے دن پہلے ٹوٹا ہے؟ سر یہ بند تقریباً 2 دن پہلے ٹوٹا ہے. تو اس جب بند ٹوٹا ہے تو یہاں پہ جو لوگوں کی جو فصلیں تھیں وہ کافی اس کو نقصان ہوا ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کے مکانات جو ہے وہ گر چکے ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے کوئی ریسکیو کی. اگر وہ ریسکیو کی سہولت ہوتی، ہم یہاں پہ لوگوں کی بھینسیں جو کل مر گئی ہیں، انہوں نے ریسکیو 1122 پہ کال کی لیکن وہ نہیں پہنچے تو ان کی بھینسیں مر گئی. یہاں پہ بہت نقصان ہوا ہے. یہاں پہ جو کپاس کی فصل ہے اور دھان کی فصل ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہے اور خاص طور پر لوگوں کے مکان جو ہے تباہ ہو گئے ہیں. جی گورنمنٹ سے آپ کی اپیل جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں جو گورنمنٹ آپ کی امداد میں اور آپ کی ضرورت میں کی جائے؟ جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں سیلاب نے مکمل طور پہ تباہی مچا دی ہے اور ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں کے جتنے بھی رہائشی ہیں اور جتنے بھی یہاں کے رہنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سالانہ جو ہے وہ ٹھیکہ بیانہ ہوتا ہے وہ مکمل طور پہ ختم کیا جائے تاکہ ان کو کوئی ریلیف ملے اور فیل فور جو ہے ان کے جو ریسکیو کا بندوبست کیا جائے اور ریسکیو کی ٹیمیں بھیجی جائیں. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے. ہمارے بیورو چیف کراچی عرفان مری کے مطابق یونین کمیٹی 3 پپری ٹاپ ٹاؤن 8 محرم الحرام پاکستان پیپلز پارٹی یونین کمیٹی 3 پپری کے صدر چیئرمین ڈاکٹر عظمت اللہ لنڈ بلوچ، وائس چیئرمین علی محمد گوندل کی ہدایات پر آج بروز جمعرات اپنی یونین کونسل میں محرم الحرام کے جلوسوں کے راستوں کو کلیئر کر دیا گیا ہے. صفائی کا کام بھی کروایا گیا. خبر شامل کرتے ہیں رحیمیہ خان سے. ہمارے نمائندہ سردار جہاں رب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیمیہ خان 9ویں محرم الحرام کے چھوٹے بڑے 49 جلوس برآمد. مرکزی جلوس قدیمی امام بارگاہ آستانہ محمود شاہ بخاری سے برآمد. مقررہ راستوں پر گامزن. جلوس میں عزاداری کی نوحہ خوانی اور سینہ کو بھی جاری. رحیمیہ خان سے 9ویں محرم کے سلسلہ میں 49 جلوس 39 مجالس منعقد ہوئی. جلوس کے راستوں پر عقیدت مندوں کی جانب سے عزاداران کے لیے سبیل اور لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا. جلوس کے راستوں پر خاردار تاروں کا استعمال. پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تعینات اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے 2000 سے زائد پولیس افسران اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. جلوس اور مجالس کی سخت نگرانی کے لیے CCTV کیمرے نصب. مرکزی کنٹرول روم قائم. بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے. ہمارے نمائندہ خصوصی لرکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد کی ممتاز سیاسی سماجی ہر دل عزیز شخصیت اور ہارون آباد فقیر والی کے صوبائی حلقہ سے امیدوار صوبائی اسمبلی میاں عبدالواحد حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد حرمین شریفین سعودی عرب سے اپنی رہائش گاہ میں میاں ہاؤس ہارون آباد پہنچے تو علاقے بھر سے مبارکباد دینے والوں کا تانتا بند کیا. سیاسی سماجی شخصیات، ڈاکٹرز، وکلاء، صحافیوں، علماء اکرام، مشائخ اعظام، پیر سید احمد کمال شاہ، سید طٰہٰ تنویر نقوی، پیر مسعود قاسمی سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں انہیں حج کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی. اس موقع پر میاں عبدالواحد نے آنے والے عمائدین کی سعودی عرب سے لائی گئی اعلیٰ قسم کی کھجور، آب زمزم اور قہوہ سے تواضع کی. مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے. ٹھٹھہ سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف نذیر احمد قریشی. ٹھٹھہ کا سب سے قدیمی شب عاشور کا مرزا برادرز کا جلوس قدم مبارک حضرت علی علیہ السلام سے برآمد ہوگا. جلوس قدم شریف سے نکل کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا فجر کے وقت مولا علی قدم پر ختم ہوگا. خبر شامل کرتے ہیں ضلع اوسط محمد سے. آن نیوز کے رپورٹر افتخار گلاچی سے. 10ویں محرم الحرام کی شب کا مرکزی مجلس اور جلوس عزاداری گوٹھ منظور حسین لاشاری میں
نکالا گیا۔ جلوس سید گلاب شاہ پر عزاداری کر کے واپس آ کر آگ پر ماتم اور زنجیر زنی کی گئی۔ جلوس میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس میں کثیر تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ چودھری محمد امجد بیورو چیف ساہیوال ہڑپا سٹی میں نوازہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد میں مرکزی امام بارگاہ قصر بطول میں مجالس عزا کا اہتمام صدر انجمن حسینیہ کی طرف سے کیا گیا۔ اس میں ذکر اہل بیت تہذیب الحسنین اسدی نے شبیہ ذوالجناح برآمد کروایا۔ مومنین نے سینہ کوبی کرنے کے بعد زنجیر زنی کی۔ مومنین کو طبی امداد دینے کے لیے مقامی اسپتال RHC ہڑپا کے سینئر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر حمزہ اور ریسکیو 1122 کے اہلکار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر DPO ساہیوال فیصل شہزاد اور ڈپٹی کمشنر ساہیوال اکرام الحق اور SP انویسٹیگیشن محمد طاہر اور DSP صدر سرکل ساہیوال نے سیکیورٹی کے انتظامات کو چیک کیا اور محکمہ صحت کی CEO ہیلتھ ڈاکٹر عبدالمجید نیازی نے وزٹ کرتے ہوئے طبی عملے مومنین بہترین علاج معالجے کی ہدایات کی۔ پرامن جلوس کریڈٹ تھانہ ہڑپا کے SHO چودھری زید انجم اور اس موقع پر نوید اسلم خان لودھی MPA امن کمیٹی کے ممبران بھی موجود تھے کی نگرانی میں عیدگاہ قبرستان میں اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر بلدیہ آفیسر ساہیوال کی طرف عملے کو جلوس کے راستوں کی بہترین کرنے کی ہدایات تھی۔ بلدیہ ملازمین نے اپنی ڈیوٹی بخوبی سر انجام دی اور واپڈا کی طرف سے جلوس کے راستوں میں روشنی کے بہترین انتظامات تھے۔ اور ادھر سبی میں 9ویں محرم الحرام کے موقع پر حسینی امام بارگاہ سے سخت سیکیورٹی میں جلوس برآمد ہوا۔ حسینی امام بارگاہ سے برآمد ہونے والا جلوس اپنے مرکزی راستوں جناح روڈ، محلہ قصبہ، مسجد روڈ، لیاقت بازار، جوہر روڈ سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کے راستے میں آنے والے تمام کاروباری مراکز کو اسپیشل برانچ اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے چیک کرنے کے بعد مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ 9ویں محرم کے حوالے سے واپڈا کیسکو کی جانب سے بروقت بجلی کی فراہمی کو بنایا جا رہا۔ LS غلام حسین، حاجی شاہ گشکوری، عبدالقدوس اور دیگر عملہ موجود تھے۔ 9ویں محرم الحرام کے حوالے سے SDPO عبدالحفیظ چکرانی کا ہمارے رپورٹر خرم شہزاد سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا، ہمارے 450 سے زائد پولیس، بلوچستان کانسٹیبلری، لیوز فورس اور FC اسپیشل برانچ کے جوان تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ CCTV کیمروں کے ذریعے بھی نگرانی جاری ہے۔ جی، سیکورٹی کے حوالے سے الحمدللہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور سبی پولیس نے کافی جو ہے بھاری ہم لوگوں نے ڈپلائمنٹ کی ہوئی ہے۔ پولیس، لیویز اور BC کے جوان تقریباً 450 کے قریب ڈپلائمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ سٹی ایریا IG صاحب کے پالیسی کے تحت، DIG صاحب اور SP صاحب کے پالیسی کے تحت، سبی سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت ہم لوگوں نے تقریباً 60+ کیمراز انسٹال کیے ہوئے ہیں۔ تمام امام بارگاہوں پہ ایڈیشنل کیمراز بھی ہم نے لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ مکمل ایک کنٹرول روم بھی بنایا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ تمام ڈپارٹمنٹ سارے آن بورڈ ہیں اور بڑے اچھے انتظامات ہیں الحمدللہ۔ ہم فرسٹ محرم سے لے کر 10 محرم تک محرم الحرام میں ان کے جلوس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 2 ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل اسٹاف ہوتا ہے، اور ہمارے ساتھ 2 ایمبولینسیں ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس فرسٹ ایڈ کی ساری ٹریٹمنٹ ہم ان کو یہیں پر دے دیتے ہیں، جس میں اسٹچ وغیرہ ہو گیا، ان کی ڈریسنگ ہو گئی، ان کے مرہم پٹی ہو گئی، ان کا جو ہے نا فرسٹ ایڈ میں ڈرپ وغیرہ، ان کو ڈی ہائیڈریشن ہو، سب کچھ ہم یہاں لگا دیتے ہیں۔ ان کو پوری ایمرجنسی کی سروس یہاں دیتے ہیں۔ سمندری 10 محرم الحرام کے سلسلہ میں مختلف مقامات پر شہدائے کربلا کی یاد میں وسیع پیمانے پر لنگر حسینی اور سبیلیں لگائی گئی۔ زہیب اکرم، چیئرمین کرائم کنٹرول سیل پاکستان ہیومن رائٹس اور ڈاکٹر وسیم اکرم ہیلتھ کوآرڈینیٹر پنجاب ہیومن رائٹس نے مختلف سبیلیں اور لنگر خانوں کا رخ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ سمندری قدیمی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس سال بھی محرم الحرام میں جگہ جگہ لنگر حسینی اور سبیلیں لگائی گئی۔ پیر سید حبیب شاہ، پیر سید سہیل شاہ، نعیم شاہ اور زین شاہ کی جانب سے محلہ مہندی ٹاؤن میں وسیع پیمانے پر لنگر حسینی کا اہتمام کیا گیا، جس میں زہیب اکرم، چیئرمین کرائم کنٹرول سیل پاکستان ہیومن رائٹس اور ڈاکٹر وسیم اکرم ہیلتھ کوآرڈینیٹر پنجاب ہیومن رائٹس نے خصوصی شرکت کی، جبکہ چکی بازار سمندری میں غلام مرتضیٰ کی جانب سے بھی عزاداران کے لیے لنگر کیمپ لگایا گیا۔ اس دوران پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ سمندری شبہ شور اذان شہزادہ علی اکبر کا انعقاد مرکزی امام بارگاہ در عباس میں کیا گیا، جس میں زہیب اکرم، چیئرمین کرائم کنٹرول سیل پاکستان ہیومن رائٹس نے شرکت کی اور وہاں پر سیکیورٹی کا جائزہ لیا اور سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کرنے پر RPO فیصل آباد، CPO فیصل آباد سمیت DSP سرکل سمندری ملک شاہد کی کارکردگی کو بہترین قرار دیا۔ اذان شہزادہ علی اکبر کے انعقاد کے دوران
मसाइब शहजादा अली अकबर बयान किए गए। बादशाह मजलिस अज़ादारान ने नोहा ख़्वानी, सीना कोबी और जंजीर ज़नी भी की। बादशाह मजलिस ताबूत शहजादा अली अकबर भी बरामद किया गया। इस दौरान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस मौके पर डॉक्टर वसीम अकरम, हेल्थ कोऑर्डिनेटर पंजाब ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। वहां पर इंतजामात को चेक किया। मेडिकल स्टाफ की टीमों समेत समुद्री रेस्क्यू 1112 के सीनियर ऑफिसर इम्तियाज और इनका अमला पापटा की टीम ने भी मौके पर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दिए।